مذہبی کہانیوں کے مطابق انسان کو مٹی یا گارے سے پیدا کیا گیا، جیسا کہ قرآن، بائبل اور دیگر مذاہب میں دعویٰ کیا جاتا ہے، لیکن سائنس اور ثبوت اس تصور کی سختی سے تردید کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ انسان کے جسم کی ساخت مٹی سے بالکل مختلف ہے۔ مٹی یعنی سوئل زیادہ تر ایلیمنٹس، ریت، را میٹلز، آرگینک ریمینز اور ان آرگینک پارٹیکلز پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس میں زیادہ تر ایلومینیم، آئرن، کیلشیم، سوڈیم اور سلیکان جیسے ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں، جبکہ انسانی جسم کا بنیادی کیمیائی ڈھانچہ بالکل مختلف ہے۔ انسان زیادہ تر آکسیجن 65%، کاربن 18%، نائٹروجن 3%، ہائیڈروجن 10% اور تھوڑی مقدار میں فاسفورس، کیلشیم، سلفر اور دیگر ٹریس ایلیمنٹس سے مل کر بنا ہوتا ہے۔ انسانی جسم کے سیلز، ڈی این اے، پروٹینز اور انزائمز ایسے پیچیدہ لیونگ ایلیمنٹس پر مشتمل ہیں جو مٹی میں سرے سے موجود ہی نہیں ہوتے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ انسان کو مٹی سے بنایا گیا ہے سائنسی لحاظ سے غلط ہے۔ اگر مٹی میں انسانی جسم کے بنیادی اجزاء موجود ہی نہیں تو یہ نظریہ ایک شاعرانہ خیال ہی ہو سکتا ہے، حقیقت نہیں۔ دوسری بات، فاسل ریکارڈ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان لاکھوں سال کے ارتقائی عمل سے گزر کر موجودہ شکل میں آیا ہے۔ ہم اپنے ڈی این اے کی ساخت میں دوسرے جانداروں سے بے حد قریب ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم ایک مشترکہ جد یعنی کامن اینسیسٹر سے ارتقا پذیر ہوئے، نہ کہ کسی معجزاتی مٹی سے اچانک بنائے گئے۔ اگر انسان واقعی مٹی سے پیدا کیا گیا ہوتا تو ہمیں زمین میں موجود ٹرانزیشنل فاسلز کی کوئی ضرورت نہ ہوتی اور نہ ہی وہ ملتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں زمین کی تہوں میں ہزاروں ایسی اقسام کے فاسلز ملتے ہیں جو انسانی ارتقاء کی مکمل تاریخ بیان کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ انسان مٹی سے پیدا ہوا ایک مذہبی یا افسانوی کہانی ہے، مگر سائنس بتاتی ہے کہ انسانی تخلیق کا حقیقی عمل ایوولوشن ہے، جو تجربے، مشاہدے، جینیاتی تجزیے اور فاسلز کے ایویڈنس پر مبنی ہے، نہ کہ کسی پرانی اور قدیم کہانی پر۔ اس بارے میں تفصیلی ویڈیو دیکھنے کے لیے نیچے ریلیٹڈ ویڈیو کے لنک پر کلک کریں۔